سلامتی کے ساتھ طلوع فرما، اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ جو مسلمان رمضان کا چاند دیکھ کر کے بھی امن اور شانتی کی دعا کرتا ہے، جو مسلمان سال کے 12 مہینوں میں سب سے برکت والے مہینے کا چاند دیکھ کر کے بھی امن اور شانتی کی دعا کرتا ہے، میڈیا والوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس اسلام کو تم آتنکواد کے ساتھ جوڑتے ہو، اس اسلام کو تم بدامنی کے ساتھ جوڑتے ہو۔ ارے اسلام کا ماننے والا کبھی آتنکوادی ہو ہی نہیں سکتا، اور جو آتنکوادی ہے وہ اسلام کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل کلیئر بات ہے۔ اسلام کا ماننے والا اشانتی اور ہنسا کی بات نہیں کر سکتا۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اور ہم چاند دیکھ کر کے بھی امن کی دعا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ رمضان شروع ہو گیا، چاند نکل گیا، پہلا کام ہم نے کیا کیا؟ ٹوپی لگائی، مسجد میں آئے، عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کے بعد امام صاحب نے تراویح شروع کی، 8 رکعت تراویح ہم شروع کر دیے۔ یہ تراویح کی نماز، یہ مسئلہ بھی نوٹ کر لو میرے پیارے بھائیوں، تراویح کی نماز تہجد کی نماز ہی کی ایک شکل ہے۔ جس نماز کو ہم باقی 11 مہینوں میں تہجد کہتے ہیں، اسی نماز کو رمضان میں تراویح کہتے ہیں۔ ہاں، باقی 11 مہینوں میں ہم جماعت سے نہیں پڑھتے، لیکن رمضان میں اللہ کے نبی نے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھایا ہے، اس لیے ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی نوٹ کر لو، تہجد کی نماز تو آپ اکیلے گھر میں پڑھتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں پڑھتے ہیں، لیکن تراویح کی نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر لوگوں کی آسانی کے لیے عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ تراویح کی نماز جب آپ امام کے ساتھ مسجد میں پڑھتے ہیں تو یاد رکھو، جب آپ تراویح پڑھ لیتے تو اس کے بعد آپ کو الگ سے تہجد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تراویح اور تہجد 2 الگ الگ نماز نہیں، ایک ہی نماز کے 2 نام۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ رمضان کے مہینے میں آپ اکیلے پڑھ تو سکتے ہیں، جائز ہے، مگر اکیلے کے بجائے اگر آپ امام کے ساتھ جماعت میں آ کر کے پڑھیں گے تو اس کا زیادہ ثواب ہے، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام مع الامام حتی ینصرف، جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے گا، کتب لہ قیام لیلۃ، اس کو پوری رات قیام اللیل کرنے کا، پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ مگر معاف کرنا میرے بھائی، ہمارے ہاں تو تراویح بھی ایسی ہوتی ہے کہ بس اللہ ہی اپنی پناہ میں رکھے۔ 4-5 دن تک تو بڑا جوش رہتا ہے، مسجد کھچا کھچ بھری رہتی ہے، اور 4-5 دن کے بعد مسجد خالی۔ کوئی بیچارہ عید کی شاپنگ کرنے نکل گیا، کوئی مارکیٹنگ کرنے نکل گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا۔ تراویح کی نماز 4-5 دنوں کی عبادت نہیں ہے، پورے رمضان اس عبادت کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان میں تراویح پڑھے گا، قیام اللیل کرے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بہترین موقع دے رہا ہے اپنے گناہ بخشوانے کا۔ ارے کتنا ٹائم لگے گا؟ 40 منٹ، 45 منٹ، 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے تم گانے سن سکتے ہو، 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے تم کرکٹ کا میچ دیکھ سکتے ہو، 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے تم دنیا کے بہت سارے کام کرتے ہو۔ یہاں تو نماز پڑھنا ہے، یہاں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، یہاں تو اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے۔ اس لیے تراویح کی نماز پورے رمضان پڑھو میرے بھائی، پورے رمضان پڑھو۔ اور آگے بڑھیے، صبح ہوئی، آپ کی بیوی نے آپ کو اٹھایا، اٹھیے سحری کھا لیجئے، سحری کر لیجئے۔ آج تک تو آپ کبھی 4 بجے صبح کھاتے نہیں تھے، صبح 9 بجے ناشتہ کرتے تھے، 10 بجے ناشتہ کرتے تھے۔ رمضان نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آپ کے کھانے پینے کی ٹائمنگ کو چینج کر دیا۔ جو آدمی صبح 9 بجے ناشتہ کیا کرتا تھا، صبح 4 بجے اٹھ کر کے وہ سحری کھا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا رمضان آپ کو چینج کرنے آیا ہے، رمضان آپ کے اندر پریورتن کرنے آیا ہے، رمضان آپ کو بدلنے آیا ہے۔
اگر رمضان آپ کے سونے جاگنے کا ٹائم بدل سکتا ہے، رمضان آپ کے کھانے پینے کا ٹائم بدل سکتا ہے، او بیڑی سگریٹ پینے والوں، تمہاری اس بری لت کو بھی رمضان چھڑوا سکتا ہے۔ او شراب کے نشے میں دھت رہنے والوں، اگر تم اخلاص کے ساتھ اللہ سے سچی توبہ کر لو تو یہ نشہ بھی رمضان میں چھوٹ سکتا ہے۔ اپنی بری عادتوں کو چینج کرنا ہے، اپنی گندی عادتوں کو چینج کرنا ہے تو اس کے لیے بہترین موقع ہے رمضان۔ اچھا، اگر کوئی انسان یہ بولے نہیں صاحب میں تو سحری نہیں کھاؤں گا، میں اور لمبا روزہ رکھوں گا، رات میں دبا کے کھاؤں گا، بھات اور گوشت کھا لوں گا اور صبح فجر کے ٹائم کچھ نہیں کھاؤں گا، تو دیکھا جائے تو وہ تو اور لمبا روزہ رکھ رہا ہے۔ ہم اور آپ تو فجر سے لے کے مغرب تک 14 گھنٹے بھوکے رہ رہے، وہ تو بیچارہ 16-17 گھنٹے بھوکا رہ رہا ہے، اس کو ثواب زیادہ ملنا چاہیے، مگر نہیں۔ دین ہماری مرضی کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے تسحروا، سحری کیا کرو، فإن فی السحور لبرکۃ، سحری میں برکت ہے۔ جب نبی نے برکت کہہ دی ہے تو یقیناً سحری میں برکت ہے، اس لیے بغیر سحری کھائے روزہ نہ رکھیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق ہے وہ لوگ بغیر سحری کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم سحری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے دین میں، نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، آپ کو سحری کھا کر کے روزہ رکھنا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سحری کھا لیے دبا کے بالکل، اس کے بعد سو گئے، فجر کی نماز کہاں گئی؟ بستر پہ گئی۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا رکن نماز ہے اور روزہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے۔ آپ روزے کے لیے تو اتنی محنت کر رہے ہیں، صبح 4 بجے اٹھ کر کے سحری کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور سحری کھا کر کے سو گئے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے کوشش یہ کرو کہ سحری کے بیچ میں اور فجر کی اذان میں زیادہ گیپنگ نہ ہو۔ اگر مان لیجئے فجر کی اذان صبح 5 بجے ہو رہی ہے تو آپ کوشش کریں 15 منٹ پہلے آپ سحری کھا لیں، اور سحری کے بعد جو ٹائم بچائے اس ٹائم کو بستر پہ نہ گزارے، سو کر کے نہ گزارے، بستر پہ نہ جائیں۔ آپ کوشش یہ کریں یہ 15 منٹ بچا ہے، آپ مصلی بچھائیں، وضو کر کے آئیں، اور جب تک فجر کی اذان نہیں ہو جاتی ہے آپ چاہے تو تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مرادیں مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ اس بہترین وقت کو، وہ سحری کا وقت ہے، وہ برکت کا وقت ہے، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو سحری کھا کر کے سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کوشش یہ کیجئے میرے بھائیوں کہ رمضان میں تمام نمازیں ٹائم سے پڑھیے۔ کوشش یہ کیجئے کہ اذان فجر سننے کے بعد جلدی سے وضو بنائیے اور مسجد میں آ کر کے پہلی صف میں جگہ پا لیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی التہجیر، اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ نماز میں جلدی آنے کا کیا ثواب ہے، پہلی صف کا کیا ثواب ہے اور تکبیر اولیٰ کا کیا ثواب ہے، لستہموا، تو لوگ آپس میں اگر ڈرا کر کے آنا پڑے، اگر پرچی ڈال کے آنا پڑے، تب بھی لوگ پہلی صف میں جگہ بنانے کی کوشش کریں گے اور جلدی آنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان میں کوشش یہ کیجئے کہ ہر نماز بالکل ٹائم سے، آپ ٹائم کے پہلے مسجد میں پہنچ جائیے اور پہلی صف میں آپ جگہ پا لیجئے اور امام کی پہلی تکبیر کے ساتھ آپ جگہ پا لیجئے۔ اور ایک ٹائم کی نماز بھی رمضان میں نہ چھوٹے۔ ویسے تو سال کے 11 مہینے بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، لیکن کوشش یہ کیجئے میرے بھائیوں کہ رمضان کے 1 مہینہ ایک ٹائم کی نماز بھی نہ چھوٹے۔ اگر 1 مہینہ آپ نے پابندی سے رمضان کے مہینے میں نماز کی پابندی کر لی تو انشاءاللہ یہ ٹریننگ آپ کو باقی کے 11 مہینے بھی کام دے گی اور باقی کے 11 مہینے بھی آپ نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ بھئی ہم اپنے دنیاوی کاموں کے لیے کتنے الرٹ رہتے ہیں۔ اگر آپ کو کلکتہ صبح 4 بجے فلائٹ پکڑنا ہے، آپ کلکتہ سے بہت دور پاکڑ کے علاقے میں رہتے ہیں، لیکن صبح 4 بجے اگر کلکتہ سے آپ کی فلائٹ ہے تو آپ بیفور پہنچ جائیں گے کلکتہ ایئرپورٹ پر، کیونکہ آپ کو معلوم ہے فلائٹ چلی جائے گی، میرا ٹکٹ برباد ہو جائے گا، میرا شیڈول خراب ہو جائے گا۔
اگر آپ فلائٹ کے لیے رات کو جاگ سکتے ہیں اور صبح جلدی اٹھ سکتے ہیں، اگر آپ ٹرین پکڑنے کے لیے صبح جلدی اٹھ سکتے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں، رمضان ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ آپ فجر کے لیے بھی جلدی اٹھ سکتے ہیں۔ آپ جتنے بھی تھکے ہارے ہوں، اگر آپ کو فجر پڑھنے کی عادت ہے، آپ رات میں 2 بجے بھی سوئیں گے تو 4 بجے آٹومیٹک نیند کھل جائے گی۔ اچھا، رمضان میں سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اور جانتے ہو روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ روزے کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، اور صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ آپ روزے کی حالت میں ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا سامنے مگر آپ کھاتے نہیں ہیں، پیاس لگی ہے، پانی سامنے مگر آپ پیتے نہیں ہیں، آپ کی خوبصورت بیوی آپ کے سامنے آ جائے، آپ بیوی کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ جو آپ کی جائز خواہشات ہے، کھانا بھی جائز ہے، پانی بھی جائز ہے، بیوی بھی جائز ہے، مگر رمضان کے روزے کی حالت میں یہ جائز چیزیں بھی آپ کے لیے حرام کر دی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، روزہ یہ ٹریننگ دے رہا ہے، اے روزے دار، اے روزہ رکھنے والے، اگر تو اللہ کے حکم پر جائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو 14 گھنٹے کھانے سے دور رہ سکتا ہے، تو 14 گھنٹے پانی سے دور رہ سکتا ہے، تو 14 گھنٹے اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے، تو اے روزے دار، تو حرام کاموں سے کیوں نہیں دور رہ سکتا ہے؟ اگر تو چاہے تو حرام چیزوں سے اپنے آپ کو کیوں کنٹرول نہیں کر سکتا ہے؟ اسی لیے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب ملتا ہے، الا الصوم، سوائے روزہ کے۔ روزے کا ثواب اللہ نے کلیئر نہیں بتایا۔ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ملے گا، مگر روزے پر کتنا ثواب ملے گا یہ اللہ نے کلیئر نہیں بتایا۔ فرمایا اس کو میں نے سیکرٹ رکھا ہے، کیونکہ روزہ ایک سیکرٹ عبادت ہے۔ جب روزہ سیکرٹ ہے تو روزے کا ثواب بھی سیکرٹ ہے۔ آپ بھئی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کمرہ بند کر کے کھا لیا ہو، پی لیا ہو، اور باہر آئے ہو، منہ کو پوچھ کے آئے ہو، اور چہرہ ایسا لٹکائے ہو جیسے لگ رہا ہو سب سے بڑے روزے دار آپ ہیں۔ تو روزہ آپ کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، سیکرٹ معاملہ ہے۔ جب روزہ سیکرٹ ہے تو روزے کا ثواب بھی سیکرٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلی، میرا بندہ میرے لیے اپنا کھانا چھوڑتا ہے، میرے لیے اپنا پانی چھوڑتا ہے، اور میرے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، لہٰذا اس روزے کا کیا بدلہ ہے یہ میں ہی بتاؤں گا۔ اور روزے کا ایک بدلہ میں آپ کو بتا دوں، ایک ثواب بتا دوں آپ، جنت میں 8 دروازے ہوں گے۔ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک گیٹ الگ سے بنایا۔ ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ صرف روزے دار